السلام علیکم خواتین و حضرات. ابھی ایک چیپٹر دیکھ رہی تھی میں جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب مرشد کامل روحانی اسکالر کی کتاب نوائے فقیر کا. وہ سارے کا سارا اتنا انٹرسٹنگ تھا کہ میرا دل چاہا کہ کیوں نہ اس سب کو ہی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، لیکن ڈفرینٹ ایپیسوڈس میں، کیونکہ کافی لمبا چیپٹر ہے، ایک دم سے تو ساری بات آپ تک نہیں پہنچائی جا سکتی. تو جناب ہم کوئی 4-5 ایپیسوڈس میں انشاءاللہ یہ پورے کا پورا چیپٹر روشن ضمیری نشست نمبر 14 نوائے فقیر پیج نمبر 115 سے سٹارٹ کریں گے اس کو، اور انشاءاللہ پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے جائیں گے. بہت ہی انٹرسٹنگ یہ پورے کا پورا چیپٹر. ضمیر سے بات شروع ہوگی، پھر تزکیہ، پھر علم کی مختلف اقسام اور علم باطنی کیا ہے، جن کے پاس علم باطنی ہوتا ہے، پھر ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں اور اللہ پاک انہیں کیسے کیسے نوازتا ہے، اور ان کی وجہ سے جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان پہ کیسے کیسے کرم نوازی ہوتی ہے، اور جو پھر اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے انداز کیا ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے. اس کے علاوہ فقیر اور صوفی میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. انسان جب اپنے نفس کو خود جھٹکے نہیں دیتا تو اللہ کی طرف سے پھر اس کے نفس کو جھٹکے کیسے دیے جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی. اور شاہ صاحب اپنے مرشد صاحب کے حوالے سے اس میں جو کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور نفس پر قابو کیسے پایا جاتا ہے، تزکیہ نفس کیسا ہوتا ہے، یہ سب گفتگو بھی آپ کے ساتھ جناب شیئر ہوگی. تو آغاز کرتے ہیں پیج 115 سے. ایک سوال اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ باطنی علوم رکھنے والوں اور دنیاوی علوم جاننے والوں میں کیا فرق ہے. علم پر جس قدر کسی کی دسترس ہو اسی کے مطابق اس کا تصرف بھی ہوتا ہے. دنیاوی علوم پڑھتے ہوئے ہم علم ان معلومات اور نتائج سے اخذ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم سے پہلے کے ماہرین نے کتب، لیکچرز اور تحقیق کی صورت میں پیچھے چھوڑے ہوتے ہیں. ہم ان معلومات کو گیدر کر کے اس میں اپنی ذہانت اور غور و فکر کا بلینڈ شامل کرتے ہیں، اور اس بلینڈ کے نتیجے میں خود بخود ہماری معلومات میں اضافہ ہونے لگتا ہے. اگرچہ پہلے سے حاصل شدہ معلومات کو اپنی ذہانت اور غور و فکر استعمال کر کے جب ہم آگے بڑھاتے ہیں تو کبھی کبھار نتائج غلط بھی نکلتے ہیں. جیسے ایک طویل عرصے تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ زمین چپٹی ہے، پھر یہ تھیری تبدیل ہو گئی اور یہ خیال سامنے آیا کہ زمین گیند کی طرح گول ہے. ایک لمبا عرصہ ہم اس خیال پر قائم رہے، پھر یہ تھیری فائنلی تبدیل ہو گئی اور یہ نتیجہ نکالا گیا کہ زمین گول ہے لیکن دونوں قطبین پر پچ کی ہوئی ہے. اسی طرح ماہرین نے مختلف تھیوریز دیں. ہم نے پہلے سے موجود معلومات جمع کر کے اپنی ذہانت اور غور و فکر کو اس میں شامل کیا اور نئی چیز سامنے لے آئے. ایک زمانہ تھا کہ امریکہ اور یورپ نے شور مچایا کہ چکنائی کا استعمال آرٹریز کو بلاک کر دیتا ہے. اس کے حل کے طور پر مختلف آلٹرنیٹس نکالے گئے، سویابین اور سن فلاور آئل نکالے گئے، لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ ملک جو تحقیق کے بعد ان نتائج پر بڑی شدت سے بات کر رہے تھے کہ چکنائی سے آرٹریز بند ہو جاتی ہیں، کہنے لگے کہ انسان کو ایک خاص حد تک بٹر کا استعمال کرنا چاہیے. یہ انسانی صحت کے لیے ضروری ہے اور ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. علم کے مختلف میدانوں میں ایسی ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں. اس کے برعکس درویشوں اور صوفیہ کرام کی معلومات کا ذریعہ ان کی روشن ضمیری ہے. جس شدت سے درویش تزکیہ نفس کر رہا ہوگا اسی قدر اس میں روشن ضمیری پیدا ہوگی. جتنا روشن ضمیر ہوگا اتنا ہی اس کے علم میں اضافہ ہوگا. تو جناب اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بات کریں گے آپ سے کہ یہ روشن ضمیری کیا ہے اور تزکیہ کیسے ہوتا ہے اور تصرفات کیا ہوتے ہیں. بس تھوڑا سا انتظار.